میرپور میں ایم ڈی اے نام کا ایک ادارہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم ڈی اے میں کرپشن جو ہے وہ آپ کے دور حکومت میں ہوئی. پلاٹ ایک کی جگہ دو کی جگہ 4 قیمتیں ہوئی, مقابلہ ہوا اور یہ ایک منڈی بن گئی. کیا یہ الزام درست ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ میرپور میں ہوتے ہیں جی. یہ ایک منور نامی ملک منور بھی چیئرمین ایم ڈی اے رہے ہیں. میں نے یہ بریگیڈیئر دلاور صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, انہوں نے جو اپنا چیئرمین وابڈا سے مل کر بہت سارا رقبہ حاصل کیا, ایکوائر کروایا. وہ آپس میں جو ہے نا فوجی تھے نا, تو اس لیے وہ اس ہمارے رولز میں تھا کہ پرائم منسٹر کا کوٹا ہے اس میں تقسیم کرنے میں. اب مجھے پتہ نہیں کتنا ہے. تو میں نے وہ جو پرائم منسٹر کا شیئر بنتا تھا وہ سارا چیئرمین کو دے دیا. آپ نے پرائم منسٹر کا سارا جو کوٹا چیئرمین کو دے دیا؟ 150 کے 200 پلاٹ سے. یہ میر پر پتہ کریں آپ ایم ڈی اے میں, ملک منور صاحب. میں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا, اور یہ جو چترپڑی اسکیم ہے جس میں یہ پلاٹ اور وہ مفت دیے تھے, پتہ نہیں 4 مرلے یا 5 مرلے کا. آپ نے اپنا کوٹا 150-200 کنال آپ اربوں روپے کما سکتے تھے, کیوں تقسیم کر دیا؟ وہ میں نے کہا کہ اس کا کام ہے وہ دے, اور اگر کرپشن کرنی ہوتی تو میں اپنے پاس رکھتا نا. اور پھر جو چیئرمین رہے ہیں آپ, مثلا یہ خالد ہے یا دوسرا اشرف ہے, ان سے پوچھیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے جو میرا جو سوابدیدی کوٹا ہے وہ میں کیوں جو ہے نا وہ سرنڈر کرتا. یہ گویا الزام ہے آپ پہ. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں. اور یہ اس طرف نظر مارا نے, یہ جو 10-15 سال یہ سیل دیکھیں, یہ سیل دیکھیں کہ اگر یہ میں اب بنایا میں نے. یہ بات آج سے 1 سال قبل میں نکیال سابق صدر و وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان صاحب کا انٹرویو کرنے گیا, تو انہوں نے اس طویل انٹرویو میں, 1 گھنٹے کے انٹرویو میں, ایک شخصیت کا نام لیا. جب میں نے ان سے ایک انتہائی سخت سوال کیا کہ آپ کو کرپشن کا موجد کہا جاتا ہے, بانی کہا جاتا ہے, کہ آپ نے 85 میں پلاٹوں کی کرپشن کی بنیاد رکھی, اس پر انہوں نے بے ساختہ ملک محمد منور ملک کا نام لیا کہ آپ جائیے اور ان سے پوچھئے کہ میں نے کرپشن کی ہے یا غریبوں کا بھلا کیا ہے. ملک صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایم ڈی اے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ چیئرمین کتنی دفعہ رہے؟ 2 مرتبہ رہا میں, تو تقریباً 3 سال ٹوٹلنگ کر لیں اس کی. آپ کے اپنے ماشاءاللہ کتنے پلاٹ ہیں؟ میرا اس وقت بیکار ہوں, نہ کار ہے نہ گھر ہے. جب آپ چیئرمین تھے تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو 2-4 درجن پلاٹ تو دیے ہوں گے؟ نیور. بلکہ میری ایک بیٹی تھی, اب بھی ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ میری سہیلی ہے تو اس کو پلاٹ دیں. میں نے کہا اس کو اپلائی کریں اور بیلٹ پہ اس کا نام آ گیا تو بہت اچھا ہوگا. بس. منور صاحب, آپ 1933 میں پیدا ہوئے, 84 کے قریب آپ کی ایج ہے. آپ اللہ کے دیے ہوئے اپنے اعضاء کے ساتھ الحمدللہ قائم و دائم ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے یا سائنس کا کمال ہے؟ اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے, باقی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. سکندر حیات خان صاحب نے اپنی پاک دامنی کے لیے آپ کا نام لیا. آپ ان کے گناہوں کے شریک ہیں, شریک جرم ہیں, یا واقعی آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ سردار سکندر حیات خان نے پلاٹوں کے ذریعے غریبوں کا بھلا کیا تھا؟ سردار سکندر حیات کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ جس طرح ایوب خان نے مشرقی پاکستان کو ڈیولپمنٹ سکیم سے روشناس کرایا, اسی طرح سردار سکندر حیات صاحب پہلی پرسنالٹی ہیں, پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کو ڈیولپمنٹ سکیم سے روئے شناس کرایا. نہ کہ زبانی جمع خرچ بلکہ عملی طور پہ انہوں نے بہت کچھ کیا. دیکھیے یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے. جہاں تک میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ سردار سکندر حیات صاحب کی میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پرسنٹیج ہوا کرتی ہے وزیر اعظم کی الاٹمنٹ کی,
تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ سر آپ مہربانی کریں یہ جتنے پلاٹ اس وقت میری موجودگی میں آپ کی طرف سے ہیں وہ آپ اوپن آکشن کا مجھے اس کا اندیہ دیں، اس کا مجھے آرڈر کریں تاکہ عوام آپ کے اس فیصلے سے آپ سے مطمئن ہو جائے۔ انہوں نے بکمال مہربانی مجھے کہا ٹھیک ہے منور ملک یو گو اہیڈ، اور میں نے وہ عوام کے لیے بیلٹ سسٹم کے ذریعے ان کو الاٹ کر دیا۔ کیا بیلٹ سسٹم میں کیا کوئی اتفاق تھا کہ چند بڑے بڑے لوگ جو کہ سیاسی حیثیت رکھتے تھے طوطے نے قرۂ فال میں انہی کا نام نکالا؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں اس حد تک آپ سے کون سی سائنس تو نہیں ہے نا، یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ ایک سبارڈینیٹ نے ایک اپنے سینئر موسٹ آفیسر کو یا سیاستدان کو یہ ریکویسٹ کی، اور اس سیاستدان نے کمال مہربانی مجھ جیسے غریب اور کم درجے کے حکمران کی طرف توجہ دی اور عوام کے لیے اپنا جتنا کوٹا تھا وہ دے دیا۔ ایکٹ 1974 کے تحت ایم ڈی اے بنایا گیا تھا۔ شروع میں سنا ہے سیٹلر ٹاؤن جس انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا اسی نے میرپور کا نقشہ بنایا، بعد میں میرپور کے ماسٹر پلان کو بڑا غرق کیا گیا۔ الزام پھر لگتا ہے سردار سکندر حیات خان صاحب پہ۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ آپ کے خیال میں منور صاحب میرپور کے ماسٹر پلان کا بڑا غرق کس نے کیا؟ دیکھیں ہر ایک نے حصہ بقدر جثہ اس پر عمل کیا۔ سکندر صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں۔ سکندر صاحب کے وقت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں یہ سلسلہ ایسا چلا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اینڈ لیس چین تھی، کہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ سب سے زیادہ ایم ڈی اے کا بیڑا غرق کن فیصلوں نے یا کس فیصلے نے کیا؟ اصل میں اس میں کمبینیشن ہے، بتائیں۔ سیاستدان، بیوروکریٹس، یہ سب مل کر صحافی بھی ڈال دیں بیچ میں کچھ، ہیں جی، صحافی بھی ڈال دیں کچھ۔ صحافی بھی تو کوئی فرشتے تھوڑے ہیں، وہ انہوں نے بھی بڑے فائدے اٹھائے ہیں، بہت کچھ لیے ہے۔ صحافیوں کے نام یہ میں نہیں جان سکتا، اگر جانتا بھی ہوں گا تو پرسنلائز نہیں کرتا میں۔ کہ سکندر حیات خان صاحب کی آپ نے بہت تعریف کی ہے، آپ ان کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ گڈ گورننس بھی کی، انہوں نے کرپشن بھی نہیں کی، یہ ثبوت مل گیا، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کرے روز عشر بھی یہی گواہی دیں، وہاں پہ بیان بدل نہ جائیں کہیں، وہاں پہ کوئی اور مدعی نہ آ جائیں۔ وہ کیا تھا، حشر میں کون گواہی میری دے گا، ساگر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔